امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، یان اوڈا۔ سیوگی ارسوئی ایک مشہور ٹی وی پریزنٹر جس کا کریئر زوال کا شکار ہے، اچانک ملک کے معروف تاجروں میں سے ایک فکرت اللہ بے سے شادی کر لیتی ہے۔ اس غیر متوقع شادی نے سب کو چونکا دیا ہے۔ سیوگی اور فکرت دونوں کی ماضی میں ناخوشگوار شادیاں ہوئی ہیں۔ وہ اب اپنے دوسرے مواقع کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ ان کی شادی کا مطلب ہے کہ ان کے بہت مختلف خاندان اکٹھے ہوں گے۔ ان دو بالکل مختلف خاندانوں کا ایک ہی چھت کے نیچے رہنے سے سیوگی اور فکرت کی توقع سے کہیں زیادہ بڑے مسائل پیدا ہوں گے، جس سے خاندان کے تمام افراد، خاص طور پر ان کے بچوں ٹائلن اور شیلیلے کی زندگی بدل جائے گی، جو مجبور ہیں ملحقہ مکانوں میں رہنے کے لیے۔ نمبر 9، کورکما بے یعنی دائم۔ سیریز میں انجی، جو اس کے خاندان کی آنکھوں کا تارا ہے، اولو سوزلر کالج میں اسکالرشپ کی طالبہ ہے۔ وہ اس کے ہم جماعت مرد سے پریگننٹ ہو جاتی ہے، جو اس اسکول کے مالک کا بیٹا بھی ہے جس میں وہ جاتی ہے۔ یونیورسٹی کے امتحان کی تیاری کرنے والے اور اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگنے والے دو نوجوانوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ ان کے بچوں کی زندگیوں میں آنے والی تبدیلی کا ان کے خاندان پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ نمبر 8، تاش کاغذ مکاس۔ یہ سیریز ایک ایسے نظام میں سیٹ کی گئی ہے جہاں سچے لوگ مضبوط نہیں ہوتے، لیکن مضبوط لوگ سچے ہو سکتے ہیں۔ یہ کہانی کچی بستی میں رہنے والے ایک معصوم نوجوان اور نظام کے حقیقی مالکان کے خلاف انصاف کے لیے اس کی عظیم لڑائی کی کہانی بیان کرتی ہے۔ امت، جو ایک غیر معمولی یادداشت رکھتا ہے، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو چھوٹی چھوٹی تفصیل تک یاد رکھتا ہے۔ وہ اس سپر میموری کو اپنی لڑائی میں اپنے والد کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ الف، جس سے وہ شہر کی بس میں ایک اہم انداز میں ملتا ہے، اپنے والد کے لیے انصاف کی تلاش میں امت کا سب سے بڑا حامی بن جاتی ہے۔ نمبر 7، کارا آج دستانی۔ یہ سیریز جلال آغا کی پیروی کرتی ہے، جو اپنے علاقے کی تمام زمینوں کا لالچ کرتا ہے، تمام آغا کی زمینوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور بالآخر اس کے آخری حریف عثمان آغا کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کے دن عثمان آغا کی بیوی رضیہ ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ جلال آغا کے غضب سے ڈرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کو جلال آغا کی بیوی آسیہ کے سپرد کر دیتی ہے، جو اتفاق سے اسی دن بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ یہ نادانستہ طور پر عمر کو اس شخص کا بیٹا بنا دیتا ہے جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ دوسری جانب جلال آغا کی اہلیہ آسیہ کے ہاں پیدا ہونے والی بیٹی کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور عمر ایک ایسے نوجوان کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو سب کا پیارا اور قابل احترام ہوتا ہے، جو اس کے والد جلال آغا کے بالکل برعکس ہے۔ دیر اثنا سلطان شہر میں دوبارہ نمودار ہوتی ہے، عثمان آغا کی بیٹی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور بدلہ لینا چاہتی ہے۔ قسمت مداخلت کرتی ہے، عمر اور سلطان کو ایک ہی دن پیدا ہونے کے کئی سال بعد ایک ساتھ لاتی ہے۔ نمبر 6، اٹ از اے لو۔ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں 17 سالہ یشل کو اس کے چچا کے بیٹے نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ جب وہ اس شخص سے شادی کرنے والی ہے جس نے اسے ریپ کا نشانہ بنایا تھا، ایرسن، جو اس علاقے میں خدمات انجام دے رہا ہے، اسے اپنی شادی سے اغوا کر لیتا ہے۔ تاہم دلہا اور اس کے اہل خانہ فرار ہونے والوں کا تعاقب کرتے ہیں اور دلہن اور سپاہی کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ دلہے نے ایرسن کو مار ڈالا اور یشل نے دلہے کو مار ڈالا۔ یشل جیل چلی جاتی ہے اور وہاں اپنے 2 بچوں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے ساتھ بڑی ہوتی ہے۔ جب یشل کو رہا کیا جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ طوفان قبیلے کے خون کو کبھی نہیں بخشے گا۔ یشل نے ایک منصوبہ بنایا، اس کی رہائی پر وہ ایرسن کے خاندان سے رابطہ کرے گی اور دعویٰ کرے گی کہ ایرسن اس کے بچوں کا باپ ہے۔ نمبر 5، بہار۔
بہار 20 سال پہلے میڈیکل اسکول سے گریجویشن کرتی ہے، لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گھریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا۔ اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاوزولو سے ہوئی ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا یاوزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے۔ بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعزم ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیوند کاری ہے۔ خاندان میں واحد ہم آہنگ جگر تیمور کا ہے۔ یاوزولو خاندان کے لیے، جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے، کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ نمبر 4، پرل گرینز۔ اعظم، جو اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، ایک ادب کا استاد ہے جو اپنے طالب علموں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی زندگی ایک ہی رات میں مکمل طور پر بدل جاتی ہے جب وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے جرم میں جیل جاتا ہے۔ تاہم حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کی چھوٹی بیٹی غلطی سے اس کی ماں کی موت کا سبب بنتی ہے اور اعظم اس کی حفاظت کے لیے ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اعظم، جس نے 4 دیواری کے درمیان کئی سال گزارے ہیں، جیل سے باہر آنے پر اس کا ایک ہی مقصد ہے، اپنے بچوں کو ڈھونڈنا اور ان کے ساتھ کھانے کی میز پر دوبارہ بیٹھنا، لیکن یہ بالکل آسان نہیں ہوگا۔ نمبر 3، غدار۔ جب آئیدن نے اس کا دل توڑا تو داغان نے سوچا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا، فوج کے لیے سائن اپ کیا اور مشرق میں لڑنے والی ایک خصوصی یونٹ میں شامل ہو گیا۔ اب 2 سال کی سخت ڈیوٹی کے بعد داغان کی سروس ختم ہو گئی ہے۔ گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن گھر ایسا نہیں ہے جیسا کہ داغان کو یاد ہے۔ اس کا خاندان بکھر گیا ہے اور اس کے پرانے پڑوس نے ایک تاریک انڈر ورلڈ کو راستہ دے دیا ہے۔ آئیدن چلی گئی ہے اور یہاں تک کہ پرانے دوست جو باقی رہ گئے ہیں وہ سب مشکوک تعاقب میں پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب اس کے چاہنے والے خطرے میں آتے ہیں تو داغان ہچکچاتے ہوئے ایک پیشہ ور ہٹ مین بننے کی پیشکش قبول کرتا ہے۔ نمبر 2، ریڈ برڈز۔ ریڈ برڈز مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسا انجام بھگتنے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں ایک نگہداشت کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا ہوگا، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 1، ہائیڈ می۔ میتے اور ناز، جو امیر اور بااثر گھرانوں میں پیدا ہوئے، اپنے بچپن میں کیے گئے ایک وعدے کے پابند ہے۔ یہ وعدہ ایک المناک واقعے سے پیدا ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کا رشتہ گرما گرم دلائل اور پرجوش مصالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے۔ میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آتا ہے، تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔